کہے گا کہ کچھ رائے اس طرح کی ہے جب تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹھے ہوئے تھے لیپ ٹاپ پہ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ گوگل کر دو کہ رومن گریو یارڈ کس طرز کے ہیں اور کس طرح سے بنے ہوئے ہیں. تو میں نے سرچ کیا تو وہاں پہ کچھ جو راک کارونگ کی جو قبریں جو رومن کے تھے تھوڑی بہت ملتے جلتے ہیں. آپ بھی کر سکتے ہیں، ابھی بھی گوگل کر لیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ رومن ایرا میں اس زمانے کی جو قبریں تھیں وہ کس طرز کی تھیں. یہ بیفور جو ہے کرسچینٹی سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب پورا روم جب عیسائی ہوا تو ان کی قبروں کی ڈیزائن چینج ہونا شروع ہوئے، سلیب کے ساتھ آنا شروع ہوتے. یہ جو اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. تو کچھ اس طرح کی قبریں تھیں، کچھ ڈیزائن تھا اسپیشلی گریک کے جو ابھی بھی ہمیں نظر آتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا شاید یہ لنک ہو سکتا ہے، مگر انہوں نے مجھ سے اتفاق نہیں کیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ کوئی بھی چیز آپ اس کو بتا دیں، جب تک وہ گراؤنڈ پہ نہیں جاتا، جب اس کو فزیکلی دیکھتا نہیں ہے، پرکھتا نہیں ہے، تب تک اس کے بارے میں وہ اپنا قلم ہلائے گا بھی نہیں لکھے گا اس کے بارے میں. وہ صرف کہے گا کہ کچھ رائے اس طرح کے ہے. جب یہ کسی کوہستان کی جب ہسٹری کے بارے میں جب کتاب یہ تیار کر رہے ہیں تو ایک جگہ پہ ان کو کچھ مینار طرز کے کچھ جگہیں ملی. وہ کاوش آرٹیکل میں چھپا بھی ہے سندھی میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس تصویر کو گوگل پہ چیک کر لیں کہ اس طرح کی چیزیں اور کہاں پر ہیں کہ سیم اسی ڈیزائن پر ہو. تو میں نے گوگل کر لیا تو مجھے عمان میں ایک جگہ پہ اسی طرز کے 5-6 جو ہے پتھر کے مینار ملے. تو انہوں نے کہا اس کی تصویر لے لیں اور یہ بھی جو ہے آرٹیکل مجھے دینا ہے اور مجھے ذکر. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ اس کا لنک نکالو کہ کس کس نے اس پہ آرٹیکل لکھے ہیں. تو 3-4 جو ہے انگلش آرٹیکل اس کے اوپر آئے تو انہوں نے ان کو پڑھا، پھر اپنے آرٹیکل انہوں نے چھاپ دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ سامنے والا بندہ عمر میں کیا ہے اس کی اور وہ کس طرح سے بات کرتا ہے، کس طرح سے چیزیں وہ ڈیبیٹ میں لے کر آتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کتاب بھی اس کی جو ہے انہوں نے کام کیا ہے پورے کراچی کے آرکیولوجسٹ سائٹس ہیں. وہ اینٹیکویٹیز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تھا. تقریباً 150 کے قریب لوکیشن ہیں ڈسٹرکٹ مالی اور ڈسٹرکٹ ویسٹ میں. یعنی کہ اس کام کو آپ دیکھ لیں، وہ صرف ایک فارم ہوتا تھا، اس فارم میں اس کو لکھنا تھا، مگر اس میں نے ایک اور چیز کی ایڈیشن کر دی، اس میں نے میپ لوکیشن بھی رکھ دی ہے. پھر لاسٹ ٹائم میں نے جب 1 سال پہلے کی بات ہے، میں نے کہا یہ اینٹیکویٹیز ڈپارٹمنٹ نے آپ کو یہ کام تو دیا ہے مگر نہ اخبار میں کچھ آیا کہ ان سائٹس کو پریزرو کیا جائے، ہیریٹیج قرار دیا جائے، قومی ورثہ قرار دیا جائے. اس طرح کا کوئی کام ہوا نہیں ہے. ایک کام کرتے ہیں کہ اس کو کتابی شکل میں لے کر آتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ 1-2 کام ہے، پہلے وہ میں کرتا ہوں، اس کے بعد اس پہ ضرور کام کریں گے. تو لاسٹ ٹائم یہ کافی بیمار تھے تو انہوں نے مجھے عویس صاحب کو انہوں نے وائس بھیجا تھا، کہہ رہے کہ یہ ڈیٹا کوئی بھی مانگے کسی کو دینا نہیں ہے کہ یہ میرا کام ہے. میں نے اسی کو یعنی کہ وہ اپنی سی امید میں تھے، مگر یہ ہے کہ شاید وقت نے اس کو ساتھ نہیں دیا. اس کے بنیادی حوالے سے وہ اکثر ذکر بھی کرتے تھے ہسٹری، تاریخ، ریسرچ، موقع، وہ اس طرف آنا ہی نہیں آنے چاہتے تھے. اصل میں وہ بنیادی حوالے سے ایک فلمی بندہ تھا، اس کو فلم دیکھنے کا، اس کو ہیرو بننے کا شوق تھا. شاید ایک فلم میں جو ہے آپ اس کے اکثر ایک تصویر دیکھتے ہیں کہ ایک فیس بک میں اکثر شیئر کرتا ہے، اس کے بال شیو ہیں اور بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں. وہ ایک فلم کے لیے انہوں نے آڈیشن دیا تھا مگر وہ پائپ لائن میں چلا گیا. انہوں نے 1-2 سائٹ پہ شوٹنگ بھی کی تھی اس فلم کے حوالے سے. وہ اکثر ذکر کرتے رہتے تھے شروع میں، یعنی کہ وہ فلم اسی لیے تھے کہ جب انٹر میں تھے ایسے میں ساؤتھ کالج میں ہوتے تھے تو اس کے ایک ماموں ہیں یہاں پہ کراچی ریاری میں رہتے ہیں، وہ وہاں پہ سینیما میں وہ چوکیدار ہوتے تھے یا ٹکٹ چیکر تھے. تو ان کے ساتھ اکثر وہ فلم دیکھنے جاتے تھے. شاید وہاں سے اس کا وہ شوق چڑھا ہو فلموں کا. تو اکثر کہتے ہیں کہ مجھے وہیں سے فلموں کا. اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سینیماز کے حوالے سے جو سینیماز کے بلڈنگس ہیں ان کے تاریخ کے حوالے سے اس کو کافی نالج بھی تھا.
اور اس نے پورے اپنے کراچی زندگی ماری کا ایک چیپٹر سینیماز کے اوپر ہی لکھا ہے، اور آنے والے دنوں میں کتاب سینیماز پہ بھی وہ لکھنا چاہ رہے تھے، مگر اس پہ کام ابھی کرنا تھا، اس کو بہت سارا کام تھا جس کو کرنا تھا، اور بہت سارا کام اس کا گھر میں رکھا ہوا ہے، اس کو سمیٹنا ہے اور اس کو پبلش کرنا ہے۔ اس لیے کہ بہت جو کراچی کے کوسٹل آف سندھ کا جو دوسرا حصہ اس کا آنا تھا، وہ یونس آغاز کے لیے بیٹھے ہم بات کریں گے کہ اس کا انہوں نے تھوڑا بہت حصہ کام کیا تھا، تو باقی تھا کہ وہاں جانا تھا، لکھنا تھا۔ اصل چیز جو اس کی ہے، اگر انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں تو وہ ہم پبلش کر سکتے ہیں، مگر جو را مٹیریل ہے جو انہوں نے لکھا نہیں ہے اس کو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک عوامی مورخ بنے کیسے، اس کے لکھنے کا جو انداز ہے، آپ جب اس کو پڑھیں گے آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آج کہ میں ماضی میں گھوم رہا ہوں یا حال میں گھوم رہا ہوں۔ تو دونوں کو چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے تھے۔ چاہے اس کی پہلی کتاب ہے، جب آپ اس کے برف جو دوزخ پڑھیں گے، اتنا چھوٹا سا کتاب ہے مگر وہ آپ کو ماضی میں بھی لے کر آ جائے گا، پھر فوراً آپ کو جو ہے حال میں چھوڑ دے گا۔ آپ کبھی اسے سوچتے ہیں کہ آ جائیں کہ میں کوئی ناول پڑھ رہا ہوں یا کوئی ہسٹری پڑھ رہا ہوں یا سفر نامہ پڑھ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اتنے جلدی پاپولر ہو گیا، اس کے لکھنے کا انداز تھا جو ایک عوامی انداز تھا۔ وہ جو ایک تصویر ایک کہانی لکھتے تھے، اکثر لوگ پڑھتے بھی ہیں، اس کے ابھی بھی ہیں، فیس بک میں اکثر شیئر کرتا رہتا ہے، وہ کرتا تھا۔ تو جب سنگت میں آن لائن میگزین چلاتا ہوں سندھی، اردو اور بلوچی میں، تو اس کے جب پہلا میں اس کی کہانی اس کو میں نے چھاپا تو شیئر کیا، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جس طرح سے لکھا ہے اس کو اسی طرح چھاپیں، اس کو ایک عوامی رنگ چاہیے، بورنگ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو بالکل ایک ادبی انداز میں چیزوں کو سینٹینس کو تبدیل کر کے۔ میرا کام صرف نالج نہیں دینا ہے، نالج کے علاوہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے، جو ان کے الفاظ ہے، تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی چاشنی بھی ملے پڑھنے میں۔ ہسٹری بورنگ ہے، اس میں کوئی چاشنی نہیں کرا گیا۔ اگر کسی نے ہیروڈوٹس کی ہسٹریز پڑھی ہے تو 8 والیوم میں ہے، میں نے اس کے 2 والیوم پڑھے ہیں۔ جب اس کو آپ ہیروڈوٹس کی ہسٹریز کو آپ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس طرح کا لکھاری تھا، کس طرح کا تاریخ دان تھا۔ وہ ایک چیز کا ذکر کر رہا تھا، ہر ایک روایت کا ذکر کر رہا تھا، ہر جگہ پہ جاتا تھا، وہاں کے لوگوں کے بارے میں، ان کے مذہب کے بارے میں، ان کے رسومات کے بارے میں۔ ایون چوراہے پہ ایک بیمار بندہ کھڑا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کیوں پڑا ہوا ہے؟ کہہ رہے اس لیے کہ جب یہ صحیح ہو جائے گا تو لوگ اس کو پوچھتے رہیں گے تم نے کیا علاج کیا۔ ہر ایک چیز وہ لکھتے رہتے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ ہیروڈوٹس کا ایک تسلسل ہے کہ جس طرح سے ہیروڈوٹس اپنی ہسٹری کے 4 والیوم میں لکھی ہے، جس انداز میں لکھی ہے کہ آپ ہیروڈوٹس کو اگر پڑھیں گے تو آپ بور نہیں ہوں گے۔ وہ اس زمانے میں اپنے حال اور تاریخ دونوں بیان کر رہا تھا۔ اسی طرح گلحسن کلمتی کے لکھنے کا انداز بھی بالکل نرالا تھا کہ آپ بھی سوچیں گے کہ بقول ہمارے شاعر کے کہ وہ مستقبل کے وہ وشواس تھے، آل کے حیوان ہیں وہ، یعنی کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو لکھتے تھے۔ آپ اس کی کیلاش کافرن کے دیکھ اگر جس نے سندھی میں پڑھا ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا آپ، یعنی کہ ایک عجیب جو ہے بقول ڈاکٹر رحمان اقبال نے کہ وہ ایک تلسمت ہے اور جادوگر شخص ہے اس کے لکھنے کا انداز۔ اسی لیے مجھے یاد ہے جب اس کا کلاش کافرن جو دیش بک آیا تو میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ اردو میں کیوں نہیں لکھتے، اردو میں لکھیں شاید لوگ زیادہ پڑھیں۔ تو اس کا تھا کہ ڈاکٹر مبارک قریب 500 کتابیں چھاپتے ہیں، اس میں سے اکثریت بلوچستان میں پڑھی جاتی ہے، باقی 150 کو پورے پاکستان میں بھی پڑھی نہیں جا سکتے کہ اردو کے ریڈر بہت کم ہیں، سندھی میں زیادہ ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ سندھی ریڈر زیادہ ہے۔ اس لیے جب اس کے روٹل شہر کی کہانی آئی کہ وہ آتم بک بھی گیا، اس کی کاپی اس کے پاس ابھی تک رکھی بھی نہیں ہے، یعنی کہ اس کتاب کی کاپی گلحسن کلمتی کے پاس بھی اس کے لائبریری میں نہیں ہے، یعنی کہ وہ کتاب اتنا لگا۔ اور اس کے بعد برف جو دوزخ اس کی بھی کوئی کاپی شاید ایک کسی کے پاس رکھا ہوگا، اسی کے اس کا انداز، اس کے لکھنے کا انداز ایسا تھا کہ اس لیے ہم اس کو عوامی مورخ کہتے ہیں۔ جہاں بھی انہوں نے لکھا ہے، چاہے کلاش کافرن جو دیش لکھا ہے، انہوں نے وہاں کے لوگوں کے درد
وہاں کے لوگوں کے مسائل بھی لکھے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے ملیح کے بھی، کراچی کے بھی مسائل لکھنے کی کوشش سے بک میں انہوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ہر جگہ جاتے ہیں ضرور لکھتے ہیں۔ ایران کا سفر ابھی انہوں نے تھوڑا بہت صرف انٹ دیا ہے، کچھ ایک دو سوشل میڈیا میں انہوں نے شیئر کیے تھے، مگر باقاعدہ اس پہ بھی انہوں نے کام شروع نہیں کیا تھا کہ اس پہ ہم شاید اس کتاب کو ہم چھاپ سکیں، اس کا ڈیٹا کہیں سے لے کر آ جائیں۔ اس کے لکھنے کا انداز جو ہے وہ ہم میں نہیں ہے، باقی جو اس کا لکھا ہوا کوئی رف میں چیزیں لکھی ہوئی، کوشش تو کریں گے اس کو لانے کی، مگر را مٹیریل ہے اس کو ہم لا نہیں سکتے، کیونکہ اس کے اپنے لکھنے کا انداز تھا۔ ہم اس کو لے کر آئیں گے تو ہمارا لکھا ہوا ہوگا، اس کا نہیں ہوگا۔ شکریہ۔ کوئی اگر سوال ہے کسی کے پاس؟ بہت شکریہ، بہت آپ کی گفتگو میں کئی نئے پہلو بھی سامنے آئے۔ مجھے خیال آیا کہ ایک ینگ اسکالر جو کلونیل پیریڈ کے اوپر کام کر رہا ہے، اس کا کہنا یہ تھا کہ جو ان کی کتاب گلوری آف دا ایسٹ ہے، وہ پڑھ کے مجھے سب سے زیادہ سمجھ میں آئی چیزیں، اور میں اس طرف راغب ہوا اس ریسرچ پہ کرنے پہ، لیکن اس وقت تک اس کو سندھی میں ملی تھی۔ اور اس نے جو کلمتی صاحب کے لیے کی فیلڈ کے حوالے سے جو کہا، اس نے کہا وہ اینتھروپولوجیکل ہسٹورین تھے، وہ صرف پیور ہسٹورین بھی آپ نہیں کہہ سکتے، جو آپ نے بھی کہا کہ سماج اور معاشرے اور اس کو ساتھ لے کے چلتے تھے اس حوالے سے۔ بہرحال ان کا بہت بڑا کام رہ گیا، اور امید رکھتے ہیں نہ کسی حوالے سے پھر وہ سامنے آئے لوگوں کے۔